اگر آپ کی توجہ میری طرف ہوئی تو آپ چند باتیں سمجھ پائیں گے جو میں کہنا چاہ رہا ہوں۔ بنیادی بات یہ ہے کہ ہم نے قیامت میں اللہ کو جواب دینا ہے، تو ہمیں جو کام بھی کرنا ہے قیامت کو سامنے رکھ کے کرنا ہے، آخرت کو سامنے رکھنا ہے۔ یہ میں نے آپ کے سامنے قرآن کریم کی سورت نمبر 77 سورت مرسلات آیت نمبر 35، 36، 37، 38، 39 اور 40 6 آیتیں پڑھی ہیں۔ یہ پہلا رکوع سورت مرسلات کا پورا ہو رہا ہے، یہ آخری سورت ہے سورت مرسلات 29ویں پارے کی۔ میں اس کا ترجمہ آپ کی خدمت میں رکھتا ہوں، پھر تھوڑی تشریح بھی سمجھنا۔ رب کریم فرماتے ہیں قیامت کا دن کا منظر کیا ہے، فرمایا ھذا یوم لا ینطقون، اللہ اکبر، اللہ لا یتکلمون نہیں ہے، لا ینطقون۔ نطق کہتے ہیں ایک چھوٹا لفظ بولنا جو پورا ہو یا نہ ہو، کلام کہتے ہیں پورا لفظ بولنا۔ رب فرماتے ہیں قیامت کے دن کا خوف اتنا ہوگا، ھذا یوم لا ینطقون، جہاں لفظ منہ سے ادھورا بھی لوگ نہیں نکال سکیں گے، پورا لفظ نکالنا تو دور۔ نطق علمنا منطق الطیر، نطق اس زبان کو کہتے ہیں جو خیر ہے بندے کو سمجھ آئے یا نہ آئے، آدھا جملہ کہیں، آدھا جملہ، اسپیکر پورا نہ بول سکو، آدھا ہی بول دو۔ تو فرمایا قیامت کا ڈر اتنا ہوگا، خوف اتنا ہوگا کہ مجمع ایک جملہ بھی نہیں کہہ سکے گا۔ فَلَا يُؤْذَنُ لَهُمْ فَيَعْتَذِرُونَ، اور ان کو اتنی اجازت بھی نہیں ہوگی کہ اپنا کوئی عذر، کوئی وجہ پیش کر سکیں کہ اللہ یہ کام ہم نے اس وجہ سے کیا تھا، یہ کوئی وجہ پیش کر سکیں، دیکھو سادے کوئی بہانہ بڑھا سکے، کوئی بہانہ بنا سکے، کوئی عذر پیش کر سکے، کوئی وجہ پیش کر سکیں۔ بھئی کو تھوڑی پھڈی لوں چا اڑنگی لوں چا تو ایویں آ کے ایویں تھی ویسی، نہ بابا یوں کچھ آپ کسی کو دھوکہ نہیں دے سکتے۔ وَلَا يُؤْذَنُ لَهُمْ فَيَعْتَذِرُونَ وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ، بربادی ہے ان لوگوں کے لیے آج کے دن، یعنی قیامت کے دن، جو دنیا میں دین کو جھٹلاتے رہے، نبی کو جھٹلاتے رہے، غلط کہتے رہے۔ جھٹلانے کا معنی ہے سچے کو غلط کہہ دو۔ پھر رب فرماتے ہیں ھذا یوم الفصل، فرمایا لوگو یہ فیصلے کا دن ہے، ڈے آف دا ڈیسیژن، یہ فیصلے کا دن ہے۔ اللہ اس فیصلے کے لیے مجمع آئے گا کیسے، اس پیشی کے لیے لوگ پہنچیں گے کیسے، بندوں کو اکٹھا کیسے کیا جائے گا، کون بلائے گا؟ فرمایا جمعناکم والاولین، اے لوگو تمہیں اور تمہارے پہلوں اور اگلوں سب کو میں جمع کر کے دکھاؤں گا۔ جمعناکم والاولین، تمہیں اور پہلوں کو اکٹھا کر کے دکھا دیا جائے گا۔ اچھا چیلنج دیکھیں آگے رب کریم کے لفظ جو چیلنج دیا جا رہا، فَإِن كَانَ لَكُمْ كَيْدٌ فَكِيدُونَ، اے تمہارا مکر چل سکتا ہے تو مجھے رب پہ آج مکر چلا کے دکھاؤ۔ اللہ، دنیا میں بڑے دھوکے دینے والے ہیں، مظلوم پہ ظلم کرنے والے، طاقت کی بنیاد پہ دوسرے کے حق کو کھانے والے ہیں، قوت اور پاور کے ساتھ دوسرے پر ظلم اور تشدد کر کے کسی کا حق مار لو، گناہ کر لو، زنا کر لو، خطا کر لو، پیسے کی بلبوتے پر، ہاں بھئی میرے بیٹے نے قتل کیا تو میں اتنے لاکھ دے کر بیٹے کو چھڑا لوں گا، ہاں جی میں یوں رشوت دے دوں گا، فلاں جگہ یہ کر لوں گا، تجھے ہم یہ کریں گے۔ اوے آج ظلم کے بول بولنے والوں رب کریم کے چیلنج پہ بھی نظر رکھو۔ فرمایا فَإِن كَانَ لَكُمْ قَيْد، اگر تمہارے پاس کوئی مکر فریب چل سکتا ہے، فَقِیدُونِی تھا اصل نون گری ہوئی ہے، فرمایا فَقِیدُون، پھر اس مکر کو چلاؤ، پھر اس طاقت کو اپناؤ، پھر اس پاور کو لاگو کرو اور آج اللہ پر قبضہ کر کے دکھاؤ۔ نو سے کچھ نہیں ہو سکے گا تم سے۔ یہ رب کریم کے کئی چیلنج دنیا میں بھی ہیں۔ یا معاشر الجن والانس ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض فانفذوا لا تنفذون الا بسلطان، فرمایا جنوں اور انسانوں کتنا میری مخالفت کر لو گے، جرت ہے تو تم میں آسمان اور زمین کے کناروں سے نکل جاؤ نا، تم کبھی نہیں نکل سکتے سوائے میرے حکم کے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، کس لیے اللہ کے نعمتوں کو جن اور انسان ٹھکرا رہے ہو؟ یہ چیلنج رب نے دنیا میں دیا ہے۔ کون زمین آسمان کے کناروں سے نکلے گا؟
آج دنیا مر مر کے سائنسدان جو ہے نا کیا کہتے ہیں عاجز آ کر مریخ ستارے تک پہنچے، کہتے ہیں 9 کروڑ نوری میل کے فاصلے پہ ٹھہرا ہے، 9 کروڑ نوری میل، مر مر کے تم مریخ سے آگے نہیں جا سکے۔ سائنس کی اتنی ایجادات ہونے کے باوجود تو آسمان زمین کے کناروں سے کیا نکلو گے؟ تو یہ بھی وہی چیلنج ہے رب کریم کا، فَإِن كَانَ لَكُمْ كَيْدٌ فَكِيدُونَ، جرت ہے تم میں تمہارے پاس کوئی مکر اور فریب، کوئی داؤ موجود ہو تو چلاؤ، ذرا اللہ پر قابو کر کے دکھاؤ۔ یوں نہیں ہے وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ، بربادی تباہی ستیہ ناس ہے ان لوگوں کے لیے جو قرآن سنت اور شریعت اور دین اور اسلام اور نبوت کو ٹھکرانے والے ہیں، جھٹلانے والے ہیں۔ میرے دوستو، اگر یہ بات ہمارے سامنے ہو، یہ منظر ہمارے سامنے ہو، یہ معاملہ ہمارے سامنے ہو، تو خدا کی قسم بندے سے کوئی گناہ نہیں ہو سکتا۔ جب ہم ان سے آنکھیں بند کریں گے، ان سے نظریں چرائیں گے، کانوں کو بند رکھیں گے، اس منظر کو بھولیں گے، پھر شیطان کی اتباع ہوگی۔ اگر کبھی گناہوں میں شیطان ڈالے، ظلم اور تشدد میں شیطان ڈالے، کبھی اس منظر کو سامنے رکھو کہ رب فرماتے ہیں ایک جملہ منہ سے نہیں نکال سکو گے، اپنا عذر نہیں پیش کر سکو گے، دلیل نہیں پیش کر سکو گے، کوئی بہانہ نہیں چل سکے گا۔ دنیا میں تم اور تمہارے اگلے پچھلے جمع ہو چکے ہوں گے اللہ کے سامنے، اور اس وقت تمہارا کوئی داؤ رب پہ چل نہیں سکے گا۔ تو کیا جواب دیں؟ تو دنیا میں ماں باپ سے تعلق ہے، بیوی سے تعلق ہے، بچوں سے تعلق ہے، گھر والوں سے تعلق ہے، پڑوسیوں سے تعلق ہے، کاروباری لین دین میں تعلق ہے، قرضہ لینے دینے کا تعلق ہے، مسجد مدرسے کا تعلق ہے، خدا اور رسول کے ساتھ تعلق ہے، تجارت کی لین دین ہے، کچھ بھی ہو، اس منظر کو سامنے رکھیں، کبھی اللہ کی غلطی آپ نہیں کرو گے۔ تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا